آج ہم ایک خاص فقہی مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ طلاق کے الفاظ سے متعلق ہے۔ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے اور اس کا جواب بھی، جس میں ایک آپ کہہ لیں ایک پیچیدہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر جس نے پہلے کبھی پہلی یا دوسری طلاق نہ دی ہو، وہ سیدھا بیوی سے کہے میں تمہیں تیسری مرتبہ طلاق دے رہا ہوں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا یہ 3 طلاقیں ہو گئیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ آئیے ذرا اس منظر نامے کو دیکھتے ہیں جو سوال میں بتایا گیا ہے۔ کوئی خاندانی جھگڑا تھا، بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، اور ایک بھائی بہت غصے میں گھر والوں سے پوچھتا ہے سوالیہ انداز میں کہ آپ لوگ خوش ہیں کہ میں اسے طلاق دوں، اور پھر دہراتا یہی سوال۔ جی، یہاں پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو جملے ہیں طلاق دوں، یہ سوال ہیں، غصے میں پوچھے گئے لیکن ہے سوال۔ اچھا۔ تو فقہی طور پر صرف سوال پوچھنے سے طلاق نہیں ہوتی، یہ کوئی طلاق کا اعلان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہو گیا، صرف پوچھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جی نہیں۔ لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ جب بیوی گھر چھوڑ کر جانے لگتی ہے تو شوہر اسے کہتا ہے تیسری مرتبہ میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں۔ اب یہ بات کنفیوژن پیدا کرتی ہے، کیونکہ پہلی اور دوسری تو کبھی دی ہی نہیں۔ تو کیا اس تیسری مرتبہ کہنے سے سیدھا 3 طلاقیں ہو گئیں؟ لوگ تو شاید یہی سمجھیں۔ نہیں، دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ فقہا اس ماخذ میں واضح کرتے ہیں کہ یہ جو آخری جملہ ہے، تیسری مرتبہ میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں، اس سے شرعی طور پر صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوئی ہے۔ ایک؟ حالانکہ اس نے تیسری کہا۔ جی ہاں، صرف ایک۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اگرچہ الفاظ تیسری مرتبہ کے ہیں، لیکن چونکہ یہ طلاق کا پہلا موقع تھا تو اسلامی قانون کے اصول کے تحت یہ صرف پہلی طلاق شمار ہوگی۔ ترتیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ طلاق رجعی، اس کا کیا مطلب ہے؟ عملی طور پر کیا ہوگا؟ جی، طلاق رجعی کا مطلب ہے ریووکیبل ڈیورس، یعنی ایسی طلاق جس میں شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے۔ عدت کی ایک مدت ہوتی ہے، اس دوران شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کتنی ہوتی ہے؟ اگر حمل نہ ہو تو عام طور پر 3 ماہواریاں، اور اگر حمل ہو تو پھر بچے کی پیدائش تک۔ اس عدت کے دوران شوہر بس زبانی طور پر کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا یا ازدواجی تعلق قائم کر لے تو نکاح دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور اگر یہ عدت کا وقت گزر جائے اور اس نے رجوع نہیں کیا، پھر کیا؟ اگر عدت گزر گئی اور رجوع نہیں ہوا تو پھر یہ طلاق بائن بن جاتی ہے، یعنی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ لیکن اگر وہ دونوں یعنی مرد اور عورت دوبارہ ساتھ رہنا چاہیں تو انہیں پھر سے نیا نکاح کرنا ہوگا، باہمی رضامندی سے، نئے حق مہر کے ساتھ، گواہوں کی موجودگی میں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی۔ تو چاہے عدت میں رجوع کر لے یا بعد میں نیا نکاح کرے، یہ ایک طلاق تو شمار ہو گئی۔ یہ اگلا اہم نقطہ ہے۔ دونوں صورتوں میں اس شوہر کے پاس مستقبل کے لیے صرف 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ اچھا۔ گویا اس نے اپنے 3 طلاقوں کے اختیار میں سے ایک استعمال کر لیا۔ وہ تیسری مرتبہ کا لفظ بولنے کے باوجود حقیقت میں اس نے اپنی پہلی طلاق کا حق استعمال کیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر پہلے کوئی طلاق نہیں دی گئی اور شوہر کہتا ہے میں تمہیں تیسری طلاق دیتا ہوں، تو اصل میں صرف ایک طلاق ہوتی ہے، وہ بھی رجعی۔ جی بالکل۔ اور رجوع کا وقت ہوتا ہے عدت تک۔ اگر وہ گزر جائے تو پھر نیا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات، مستقبل کے لیے اس کے پاس صرف 2 طلاقیں بچیں۔ جی ہاں۔ یہ واقعی الفاظ کی نزاکت اور ان کے شرعی اثرات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے۔ یقیناً یہ معاملہ اسلامی فقہ میں الفاظ کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کرتا ہے، خاص طور پر طلاق جیسے حساس معاملے میں۔ اور یہ صورتحال ہمیں یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان قوانین میں حکمت کیا ہے۔ دیکھیں، طلاق رجعی کا آپشن اصل میں رشتے کو بچانے کا ایک موقع دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف ایک قانونی حکم نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک سماجی پہلو بھی ہے کہ فوراً علیحدگی نہ ہو، سوچنے سمجھنے کا، رجوع کرنے کا وقت ملے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے
کہ قانون صرف علیحدگی کے لیے نہیں، بعض اوقات وہ رشتے کو سنبھلنے کا ایک موقع بھی دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ لا علمی میں یا جلد بازی میں کہے گئے الفاظ کے نتائج کتنے دور تک جا سکتے ہیں۔ اس لیے دین کے معاملات میں، خاص کر نکاح اور طلاق جیسے اہم امور میں علم حاصل کرنا اور احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔ شاید اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے پہلے سے جانکاری اور اپنے جذبات پر قابو رکھنا کتنا اہم ہے۔